طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو طبی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں آپ کو بہتر سے بہتر آپ کو مشورہ دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں، اور وہ ریسرچ جو ہمارے بزرگوں کی اور جو عرصہ دراز سے انہوں نے تحقیق کی، وہ چیزیں آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی انسان کا فائدہ ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ پیار اور سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی، اتحاد والی، اتفاق والی اور صحت اور تندرستی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مشکلات اور مسائل سے آپ کو دور فرمائے، اور آپ کے لیے ہمیشہ آسانیاں عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو برقرار رکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کوشش کریں، اور تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو۔ آپ کا اگر گھر کا ماحول بہتر ہوگا، بہتر اس طرح کہ آپ گھر میں اگر خوراک کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر آپ کے گھر میں آرگینک چیزوں کا استعمال ہوگا، اور آپ جو ہے کیمیکل سے جتنا بچیں گے، نہ صرف آپ کے لیے بہتر ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی وہ بہتر ہوگا۔ ان کو ایک شروع سے ہی، بچپن سے ہی اویئرنیس ہوگی کہ ہم نے کھانا کیا ہے۔ اور جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہیں، یہ جتنی بھی فزی ڈرنکس ہیں،
कोशिश करें कि बच्चों को जितना कम से कम हो सके उसकी तरफ माइल करें। अव्वल तो इनको जितना भी आप अगर बच्चे खुशी के साथ अगर जूस पसंद करते हैं तो उनको आप जो है फ्रेश जूस दें। फ्रेश जूस बना के थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन वो आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसी तरह जो भी आप चीज़ पकाएं तो वो जो कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक यानी फ्रेश चीज़ों पर मुश्तमिल हो, और वही चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेहतर होती हैं, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होंगी, हमारी सेहत के लिए बेहतर होंगी। जितना भी अल्लाह ताला ने हमें, नेचर ने जो हमें, कुदरत ने जो चीज़ें अता की हैं, जितना हम उनके करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, हमारी सेहत भी बेहतर होगी। इसीलिए आप देख लें, जो लोग, जो आबादी नेचर के करीब होती है, उन लोगों की दराजी उम्र का राज भी यही होता है कि वो नेचर के करीब होते हैं, इसलिए उनकी सेहत, तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए लोग जब हॉलिडे करने जाते हैं तो ऐसे रिजॉर्ट्स को पसंद करते हैं जो नेचर के बिल्कुल करीब हों, जहाँ आपको कुदरती चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, समुंदर के करीब या दरियाओं के करीब या पहाड़ों के दरमियान में। तो वहाँ कुदरत ने अपने बहुत सारे अनमोल और चीज़ें पैदा की होती हैं जो कुदरत ने, जैसे फ्रेश मछली जो है, ट्राउट मछली और इस किस्म के मछली, जो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पानी के भाव के मुखालिफ जो है वो चलती है। तो इस किस्म की चीज़ों को जब इस्तेमाल किया जाए तो सर्दी कितनी भी ज़्यादा हो तो वो सर्दी आपको महसूस नहीं होती। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो है, सी फूड जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह समुंदर के करीब जो जड़ी बूटियाँ लगी होती हैं, दरियाओं के नज़दीक, चश्मों का पानी, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम आपको आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है टॉन्सिल्स, यानी जो बच्चों को टॉन्सिल्स, अमूमन ये बच्चों को होते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा ये होते हैं कि बच्चे को जो है उनका इम्यून कमज़ोर होता है और बहुत जल्द उनको ये टॉन्सिल्स का बड़ों में, क्योंकि इम्यून उनका स्ट्रांग होता है, इसलिए वो इस मर्ज में कम मुब्तला होते हैं। टॉन्सिल्स जो है गले की खराश, सोजिश, इसमें जख्म और जो है सूजन, ये जितना मर्ज है, ये अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें गले पड़ गए हैं। गले यानी गलों के अंदर अल्लाह ताला ने 2 हिफाजती गार्ड बैठाए हुए होते हैं जो हमें हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया जो है उससे बचा के रखते हैं। अगर उनमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो फिर जो है सोजिश, जख्म, सूजन जो है इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के टॉन्सिल जब बड़े हुए होते हैं तो गला खराब, बुखार, खांसी, और ये बहुत ही जो है मुश्किलात हो जाती हैं।
बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है और खाने पीने की तरफ क्योंकि उसको निगलने में मुश्किल होती है, तो वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुदरत ने बेशुमार ऐसी चीज़ें अता की हैं, नेचर ने, कि अगर हम उनमें से कुछ चीज़ें, मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जो आम चीज़ें हैं, अगर उनमें से हम कुछ चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं और ये इब्तदाई स्टेज से अगर हो तो आपके नज़दीक चीज़ें हैं, अगर आप शुरू कर दें तो आप बहुत सी मुश्किलात से आप बच सकते हैं। अब देखें कि इसी सीज़न में आप अगर देखें तो हमारे इंडो पाक में जगह जगह पर आपको सड़कों के किनारे भी एक आजकल जो है पीले रंग के फूल नजर आएंगे, जिसको हम गोल्डन शावर फूल कहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बेहतरीन माहौल होता है कि देखने वालों की आंखों में ठंडक आ जाती है। ये फूल, ये पौधा, इसकी फलियां, जो लंबी लंबी फलियां इसमें लगती हैं, वो सारे ही इसमें फवायद ही फवायद जो है मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम इन जड़ी बूटियों की आफादियत को समझते हुए इनसे भरपूर फायदा हासिल करें। अब बुजुर्गों ने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की, बड़े बड़े पेचीदा किस्म के जो है टॉन्सिल्स के मरीज बुजुर्गों के पास आते और बुजुर्ग जो है हाथ लगा के देखते या टार्च के जरिए उसको देखते कितना स्वेल हुआ है, लाल कलर में होगा अमूमन, और उसको हाथ से ऐसे करके देखते थे कि दर्द होता है नहीं होता है। उसके बाद उनको जो है मुख्तलिफ जो उनके तजर्बात थे उसके मुताबिक उनको वो ट्रीट करते थे। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के मुरक्बात बना के देते थे। अगर छोटा बच्चा है तो उसको शरबत में शक्ल में या उसको अरक की शक्ल में वो जो है मुरक्बात बना के देते थे, जिसके चंद दिन ही इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देता और जल्द शफायाबी हो जाती। अब इसके जो है अल्लाह ताला ने इसके जो है फवायद में, जहाँ पूरा पौधा फायदेमंद है इसके बहुत से अमराज के लिए, लेकिन खसूसी तौर पर क्योंकि आज हमारा टॉपिक टॉन्सिलाइटिस यानी ये टॉन्सिल्स गदूदों का वर्म जो होता है उसके बारे में है, तो मैं बताता चला जाऊं कि अल्लाह ताला ने इस पौधे में इस कदर शफा रखी है कि इसको आप जो है इसके फूलों को अगर आप पकाकर जो है थोड़े से फूल लें, पानी में अच्छी तरह पकाएं, जब पानी आधा रह जाए उसको छान कर और उसको में शहद मिलाकर शरबत बनाकर अपने घर में रख लें। ये ऐसा बेहतरीन अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस पौधे में अल्लाह ताला ने किस कदर खसूसियात मौजूद हैं कि ये एक नहीं, बुजुर्गों के साल साल के तजर्बात से हजारों मरीजों पर आजमाया हुआ
اور ہمارا بھی آزمائے ہوئے چیزیں ہیں، جس کو بھی بتایا ہے اگر اس نے صبر، مستقل مزاجی، بما پرہیز اگر اس کو استعمال کیا ہے تو یقینی طور پر بہت جلد اس کو فائدہ ہوا ہے، یہاں تک کہ اتنا مطلب ہے گلے میں ٹانسل میں اگر پس وغیرہ بھی ہو جائے تو تبھی بھی یہ جو ہے ٹھیک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بزرگوں نے تجربات کیے ہیں کہ جن لوگوں کو خاص کر کے جو موسیقی وغیرہ سے جن کا شغل ہوتا ہے یا وہ قاری حضرات جو تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے اگر اس کے پھولوں کا جو ہے پکا کر شربت یا اس کو پھولوں کو سکھا کر سائے میں سکھا کر اس کا پاؤڈر کر کر شہد میں ملا کر تو اس کی پیسٹ اگر بنا لی جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، یہاں تک کہ اگر بچوں کو جو ہے یہ ٹانسلائٹس ہے، ٹانسلز ہیں اس کے بڑے ہوئے، تو پھر جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، ایک تو بچے کو رات کو جو ہے دانت ضرور صاف کر کے اور پھر جو ہے وہ بیڈ پہ جائے، دوسرا یہ کہ یہ اس کا جو ہے میں نے جو پیسٹ کہا ہے وہ بنا کے اس کے پھول لے کر سائے میں خشک کرنی ہے اور صاف اس کا ستھرے طریقے سے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، سفوف بنا لینا ہے اور اس کو پھر شہد، چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد میں یہ ملا کر پیسٹ بنا لیں، اور یہ پیسٹ جو ہے بچے کی عمر کے مطابق ہاف ٹی اسپون، کوارٹر ٹی اسپون، جیسے جیسے اس کی عمر ہے اس کے مطابق اس کو دن میں 2-3 دفعہ دیں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو اس کی سوجن ہے، بخار کی کیفیت ہے اور جو غذا کو نکلنے کے لیے جو درد ہو رہا ہوتا تھا، بہت جلد اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان قدرتی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اس سے جو بخار کی کیفیت ہے وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور درد، سوجن وغیرہ یہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو جاؤں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی موسم میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے وہ بخار، کھانسی، زکام، اور جن بچوں کو یہ ٹانسلز کے مسئلے ہوتے ہیں، بچے عموماً یہ گولیاں، ٹافیاں، اس قسم کی چیزیں، کھٹی چیزیں، ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گلے کی بیماری ٹانسلز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ایسے میں ایسے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز ضرور کرنا چاہیے، اور جب پرہیز کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو آپ کو بتایا ہے ٹانسلائٹس کے لیے، یہ اس کی جو ہے علامات ہوتی ہیں، مختلف علامات ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق گلے کے ٹانسلز کی بیماری
اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کا زیادہ تر وجہ بیکٹیریا اور وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے گلے کے اندر ٹانسل سوج جاتی ہیں، بخار، سر درد، پیٹ میں درد وغیرہ جیسی علامات ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ٹانسلز کا آپریشن کروا دیتے ہیں. دیکھیں، آپریشن جو ہے یہ کوشش سب سے پہلے یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیز بغیر ہی سرجری کے ٹھیک ہو جائے. اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر نہیں ٹھیک ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیف گارڈ جو ہمارے جسم میں رکھے ہیں، اگر اس کو آپ نکال دیں گے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے، کوئی اسپیئر پارٹ اللہ تعالیٰ نے جو مشین انسانی ہیومن بنائی ہے، فالتو تو نہیں بنائی. تو اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو اس کا نعمل بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر جلد وائرل بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں سے ہم نے وہ جو ہے احتیاط کرنی ہے. بے شمار ایسی ادویات ہیں اور ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹانسلز کی علامات جو ہے گلے کی خرابی، سردی کا بخار، جسمانی کمزوری اور گلے کا سوج جانا، گلے میں درد، کان کے نیچے درد، جسمانی کمزوری، کھاتے وقت جو ہے دقت، تکلیف محسوس ہونا، درد محسوس ہونا، سر میں درد، سانس میں بدبو اور گلے کے ٹانسل کا بڑھ جانا. اگر ٹانسلز بیکٹیریا کی وجہ سے ہیں تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جو ہے آپ جو ہے گرین ٹی، سبز چائے وہ ہوتی ہے جو اگر آپ پکائیں گے تو کھل کر پتا بن جاتی ہے، وہ ہرب ہے اور وہ والی لینی ہے آپ نے. اس کے ساتھ آپ نے زیتون کے پتے، آلیو لیوز وہ لینے ہیں. تھوڑا سا وہ پکانا ہے. اس کو اچھی طرح پانی میں پکانا ہے. اگر بہتر تو یہ ہے اگر کچھ دیر اس کو بھگو کے رکھیں گرم پانی میں، پھر اس کو پکائیں. جب پانی کا کلر براؤن ہونے لگے تو پھر اس کو اتار کر چھان کر اس میں جو ہے چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ جو ہے بہترین جو ہے گلے کے بیکٹیریا کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، بہت چیزیں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ ایک چیز سے. اچھا، آپ نے اب لینا ہے دوسری چیز، گاجر کا جوس، فریش گاجر کا جوس ہوم میڈ وہ بنائیں اور اس کو جو ہے آپ اس میں 1 چمچ شہد ملا کر اور وہ جو ہے وہ بچے کو جو ہے دن میں 2-3 دفعہ دیں. تو یہ بھی اس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے. شہد لے کر اس کو پانی میں حل کریں اور اس میں دیسی کاغذی لیمن کا تھوڑا سا جوس ڈال کر اور وہ بچے کو پلائیں تو یہ گلے کی جو پرابلمز ہے ٹانسلز کی اس کے لیے بہترین گھریلو علاج. انجیر، فگ، دیسی آرگینک فگ، تھوڑا سا پانی لے کر اچھی طرح اس کو رگڑیں، ایک پیسٹ بن جائے گی.
اس پیسٹ کو گلے کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح ملیں، تو اس سے بھی ٹانسلز میں فوری سکون ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی جو ہے اس میں جو کے بیج، بارلی سیڈ، اس کو پکائیں اور اس میں شہد ملا کر، اور وہ جو ہے پانی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو یا بڑوں جس کو بھی ٹانسلائٹس ہے اس کو دیں، تو اس سے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اب جو ہے بچوں کو کہ گرلز کرنے کے لیے، غرارے کرنے کے لیے تھوڑی سی معمولی سی پھٹکڑی اور نمک دیسی نمک جو راک سالٹ ہے، وہ تھوڑا سا پنک سالٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو اس میں حل کر کے، اور وہ تھوڑے تھوڑے دے کے گرلز کرنے سے گلے کی خراش، گلے کی سوجن، وہ جو ہے اس میں بہت آسانی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا شہد میں زنجبیل کا پاؤڈر ملا کر وہ استعمال کریں یا گلے میں لگائیں تو اس سے بھی بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ کچی ہلدی جو را ٹرمک کچی ہلدی ہوتی ہے، اس کا جوس اور اس کے ساتھ آملے کا جوس اور تلسی کا جوس، یہ تینوں ایک ایک چمچ یہ ایک پیالی پانی میں، اور اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر یہ تھوڑا سا منہ میں رکھ کر اس کو ہلکا 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 ایک دم نگلے نا، آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے، دیکھیں آپ 2-4 دفعہ کرنے سے بھی نمایاں طور پر فرق نظر آئے گا۔ یہ چیزیں تجربہ شدہ ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو ہم کوئی ایسی بتا رہے ہیں جو یہ بزرگوں کے جیسے کہ ہمارا تعلق 7 پشتوں سے سادات طبی گھرانے سے ہے، بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جو مریض آتے تھے تو ان کو یہ جو بیماریاں ہوتی تھیں، اور خاص طور پر جب ہم بزرگوں کے ساتھ جڑی بوٹی کی ریسرچ کے لیے جب ہم جاتے تھے کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کسی بھی جگہ، تو جہاں ایسے مریض ہوتے تھے جس گھر میں بچے وغیرہ، تو ان کو وہاں سے ہی گھر کے علاج کے بارے میں بتاتے تھے، تو ہمیں وہ باتیں بہت ہی یاد ہیں، اس لیے ہمیں یہ بھولتی نہیں۔ اور دوسرا وہ یہ بتاتے تھے کہ جس کسی کو بھی ٹانسلز ہو بچے کو، اور اس کو ساتھ ساتھ اگر ورد بھی بتایا جاتا تھا کہ اگر وہ بھی آپ جو ہے پڑھیں، اول اور آخر درود شریف سورۃ رحمان میں سے ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ آپ نے 11 دفعہ یہ اول اور آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھ کے، اور آپ نے کرنا ہے کہ تل کا تیل لے کر اس کو تھوڑا ہلکا سا نیم گرم کر کے یہ وظیفہ پڑھ کے رائٹ دایاں انگوٹھے کے اوپر ایسا اس کے اوپر تیل لگا کر، اور ایسا اس کے اوپر جو ہے مساج کرنا ہے۔ اب دیکھو اس کے کرنے سے کس قدر جلد جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ یہ بزرگوں کے جو تجربات ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے فوائد ہی فوائد ہیں، اس لیے ہم ایک نہیں بے شمار چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو وہ چیزیں آپ استعمال کریں اور اپنی صحت کو بہتر کر سکیں، اپنے بچوں کی صحت کو،
जब बच्चा कोई तकलीफ में होता है तब माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, घर में जो है माहौल ख़राब होता है और फ़िक्र लगा रहता है, कल इसने स्कूल जाना है, इसने स्कूल का होमवर्क करना है, पढ़ाई इसकी जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ये चीज़ों का जो इस्तेमाल करें और फिर देखें कि कुदरत के ये चीज़ें हैं इसमें किस कदर खासियत है जिसको हम मामूली समझ कर तवज्जो ही नहीं देते। अब देखें कि आपको बताते हैं सुर्ख प्याज का रस जो है वो निकाल कर शहद जो है उसमें मिलाकर जो है 1 चम्मच जो है उसका जो है वो आप थोड़ा सा जो है गले में लगाएं या थोड़ा सा पानी में हल करके इसको डाइल्यूट कर कर वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाएं तो उससे भी फायदा होगा। और इसका दूसरा जो सूजा हुआ होते हैं ना, इधर इसका गूदा लगाकर किसी भी कपड़े से अगर बांध दें तो आप इसको थोड़ा सा आपको इसकी बदबू नागवार गुजरेगी, लेकिन इसका फायदा इतना होगा कि दोबारा टॉन्सिल में सूजन नहीं होगी। किस कदर अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं। अल्लाह ताला ने इन मामूली चीज़ों में किस कदर खासियत जिनको हम कोई अहमियत ही नहीं देते। हमें चाहिए कि इन जड़ी बूटियों को समझते हुए हम जो है इनका जो हम इस्तेमाल करें और अपने घर में ही जो है वो किसी माहिर मालिज के मशवरे से हम इनका इस्तेमाल करें जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जो है अगर हम तिब्बे नबवी की रोशनी में देखें तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसका जो बहुत ही फायदेमंद हैं और उनमें से जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी की रोशनी में है जो हमें गाइडेंस मिलती है उनमें से कुश्त शीरीं, कुश्त एक जो है जड़ है जो ठंडे इलाके में होते हैं, जो कि उसके फवायद ऐसे हैं कि एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से ये बहुत ही टॉन्सिल, गले की खराबी, खांसी, बहुत सी ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसका पाउडर बारीक कर कर और छोटी मक्खी का जंगली शहद जो खालिस होना चाहिए हर किस्म के टॉन्सिल्स के लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए, वर्म और सूजन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये दूसरा इसका बड़ा फायदा जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। जब इम्यून स्ट्रांग हो जाए तो फिर बीमारी का हमला जल्दी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजें और फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमादात जो है ये चाहे कितना अरसा भी गुजर जाए लेकिन उनको गाइडेंस जो अल्लाह की तरफ से जो मिली होती है और वो चीजें कभी भी जो है फायदा से खाली नहीं होती। हमेशा उसके इस्तेमाल से चाहे कुछ भी हालात हों ये चीजों में फवायद ही फवायद होते हैं। सिर्फ मुश्किलात यहाँ होती है कि चीज का खालिस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आम लोग समझते ही नहीं कि जब कोई चीज जड़ी बूटी खरीदी जाती है तो वो खालिस है भी नहीं, कितनी पुरानी है, उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया। तो कई लोग आ कहते हैं हमने बहुत चीजें इस्तेमाल की लेकिन फायदा नहीं। भाई फायदा कैसे हो जाए, किसी माहिर मालिज के मशवरे से जो करें उनको बताएं कि ये चीज ठीक है नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे
تو پھر آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. آپ یہ کریں. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، آپ کے گھر میں، ہر گھر میں اجوائن تو ضرور ہوتی ہوگی کہ جو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. عموماً کوارٹر چمچ اجوائن لے کر تو اس کو تھوڑا سا توے پہ یا فرائی پین پہ ذرا سا بھون لے، اور اس میں چٹکی بھر جو ہے آپ جو ہے ہلدی، دیسی ہلدی، یہ بازاری ہلدی نہیں، اس کا تھوڑا سا جوس دودھ میں ملا لیں، کچی ہلدی جو ہوتی ہے ملا کر، اور اس کو جو ہے آپ بچے کو تھوڑا تھوڑا آپ دے دیں چھان کر. اور پھر دیکھیں کھانسی کی وجہ سے جو بچہ پریشان ہے، اب بخار ہے، گلے میں درد ہے، کھانا نہیں نکلتا، اس میں مشکل ہے، گلے میں سوجن ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تیسری چیز یہ ہے، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آپ لے لیں انجیر دیسی 3 عدد لے کر پانی میں اس کو بوائل کر لیں، پیسٹ بنا لیں. اور اگر بہت زیادہ سوجن آپ کو ہے تو اس کا پیسٹ بنا کر اس میں تھوڑا شہد ملا لیں، اس میں وہ چاٹ بھی سکتا ہے اور گلے کے ادھر بار بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے پائن ایپل کا خالص جوس. اس میں آپ نے تھوڑا سا پودینہ، خشک کی جنگلی پودینے کے پتوں کا پاؤڈر، تلسی کے پتوں کا پاؤڈر ملا کر وہ بچے کو پینے کا دیں، تو بچہ خوشی سے وہ جوس بھی پی لے گا اور اس سے جو ہے یہ فائدہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھانسی زیادہ ہوتی ہے بچوں کو، تو ان کے لیے جو ہے تازہ ادرک کا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر پتر سے چائے بنا کر اس میں شہد ملا کر وہ اس کو دیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ لہسن کی 1-2 دیسی لہسن، چائنا وغیرہ کا نہیں، دیسی لہسن، اس کو بھی پانی میں پکا کر اس میں شہد ملا کر وہ دیں. ملٹھی کا پاؤڈر، ملٹھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اور اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرس خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں. اور یہ زمانہ قدیم سے چائنا میں اس کو بہت ہی اپنی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سی کمبینیشن اس کی بنائی جاتی ہیں، اس سے بہت ہی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. تو اس کو جبھی بھی آپ نے اس کی جڑ کو، اس کا چھلکا اتار کے پھر اس کو جو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے جو ایکسٹریکٹ ہے اس کو اثارہ جو ہے رب اثر رسول کہا جاتا ہے، وہ اور زیادہ فائدہ مند ہے. تھوڑا سا اس کا اثارہ رب اثر رسول لے کر اس کو جو ہے آپ نے گرم پانی میں ملائیں اور شہد ملا کر اس کو استعمال کرایا جائے، تو یہ بہت ہی فائدہ مند قدرتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہر قسم کے السر کے لیے فائدہ مند ہے، میدا کے لیے فائدہ مند ہے، ٹانسلز کے لیے، کھانسی کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ بنا لیا جائے ایک شربت سا، تو یہ آپ گھر میں اگر سردیوں میں رکھیں گے تو ہر قسم کی کھانسی، ٹانسلائٹس، بچوں کو لیے، بڑوں کے لیے، کیونکہ بچے اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے ایک بچے کو بخار کھانسی ہے تو دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ یہ بنا کے رکھ رہے ہیں شربت، تو یہ جو ہے سردیوں میں ہر گھر میں ضرور ہونا چاہیے. آپ نے کرنا کیا ہے، گلے بنفشہ لینا ہے.
گلے بنفشہ، گلے زوفا، ملٹھی مکشر، گو زبان، گلے گو زبان، یہ چیزیں لے کر اور اس کو جو ہے آپ نے رات کو پانی میں، گرم پانی میں کسی برتن میں ڈال کر بھگو دینا ہے۔ صبح اس کو جو ہے آپ نے پکانا ہے، اتنا پکانا ہے کہ پانی جو ہے وہ آدھا رہ جائے، پھر اس کو چھان لینا ہے، چھان کے پھر جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ اس کو جو بچے گا جو اس کو پکانا ہے، پکا کے اس میں شہد ڈالنا ہے، شہد خالص چھوٹی مکھی کا۔ دیکھیں آپ کہیں گے کہ اب یہ تو کافی مہنگا ہو جائے گا، لیکن فائدہ بھی چاہیے نا آپ کو۔ فائدہ تبھی ہے آپ اس میں کوئی ایسی چیزیں، قدرتی چیزوں کو استعمال، کیونکہ شہد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، یہ شفاء الناس ہے، ہر قسم کے یہ انفیکشن کے لیے، چاہے انفیکشن اندرونی ہے یا بیرونی ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جب ہم گلے میں اس کو پیتے ہیں تو گلے کے راستے جو ہم اندر جاتا ہے، آپ کے آنتوں میں، معدہ میں کسی قسم کا بھی کوئی انفیکشن ہو، اس کو جو ہے چاہے وہ وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو ہیل اپ کرتا ہے، اور یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ شفاء الناس ہے، تو اس لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہمیں اس کا فائدہ میں ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے بہت ہی قرآن میں جو چیز آ جائے تو وہ حتمی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ، لیکن صحیح اصل چیز ہوگی تو تبھی فائدہ ممکن ہو۔ اس لیے اجزاء جو ہے وہ خالص ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلے بنفشہ، ایرانی عناب، ابریشم مکشر خام۔ اچھا، یہ ہوتا ہے ابریشم، جس میں سے ریشم جو ہے کیڑا جب بند ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے ریشم اتار لیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو نکال کے، کیڑا باہر نکال کے پھر استعمال کرایا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت ہی ہر قسم کے انفیکشن کے لیے، زخموں کے لیے، کھانسی کے لیے، ہارٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اس کے ساتھ گلے زوفا، پرشوشیاں اور مویز منقع، ٹھیک ہے، تو یہ بنا لیں، یہ بھی آپ کے لیے شربت بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے یہ جو ہے اس کے فوائد میں معدہ کے امراض میں بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، جس سے آپ کی معدہ میں جو غذا زیادہ دیر معدہ میں پڑی رہتی ہے، تذابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس سچویشن کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس کے علاوہ شہتوت ملبری جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لمبا شہتوت جو ہے وہ لینا ہے، کالا لمبا شہتوت، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پاکستان میں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن چین وغیرہ میں اور یورپ میں یہ بہت ہی اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چینی طریقہ علاج کے ماہرین شہتوت کو ایک بہترین جو ہے اور معالجاتی پھل کی حیثیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شہتوت کے رس کو وٹامن، منرل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات سے بھرپور
ایک قدرتی طاقت دینے والا ہیلتھ ٹانک ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ بہت ہی خصوصیات والا اور بہت ہی فوائد والا جو ہے پھل ہے، اور طبی ماہرین جو ہے کئی سالوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہنچے ہیں کہ شہتوت میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ جسم میں داخل ہو کر کینسر جیسے موذی مرض کے جراثیم کو بھی کلاکما کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خون کی شریانوں کی سختی کو ختم کر کے اسے لچکدار بنا دیتا ہے، اور اس کے استعمال سے دوران خون کو رواں جو ہے رکھنے میں بہتری آ جائے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ صحت قلب کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ شہتوت صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ شہتوت اکثر غذائیت کے اصول کا پاور ہاؤس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس میں پروٹین کی کثیر مقدار موجود ہوتی ہے۔ تقریباً شہتوت کے 3 اونس میں 9 گرام پروٹین موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہتوت میں آئرن، کیلشیم، وٹامن اے، کے، ای اور سی، فولیٹس جو ہے پائے جاتے ہیں۔ فائبرز اس میں کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ شہتوت میں جو ہے 2 بہترین مایع تکسید رسپوائٹون مایع تکسید نامی 2 چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے موجود ہوتا ہے، جو جسم کو جو ہے تقویت دیتا ہے اور ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ صحت قلب کو مجموعی طور پر فائدہ دیتا ہے۔ جسمانی صحت کے لیے بھی ایک کرشماتی جو ہے یہ پھل ہے۔ شہتوت جگر، پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے وافر مقدار میں، اور اس لیے کیونکہ یہ جگر کو تقویت دیتا ہے اور ہمارا لیور جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا تو وافر مقدار میں جو ہے وہ خون پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً آدھا لیٹر دودھ کے برابر کیلشیم کے اجزاء جو ہے پائے جاتے ہیں۔ معدہ سے 2 گھنٹوں میں ہضم کر دیتا ہے۔ دائمی قبض کی شکایت میں صبح ناشتے کے طور پر سیاہ توت استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو یہ دائمی قبض دور ہو جاتی ہے، اور دائمی نزلہ، زکام، گلے کی خراش، یورین انفیکشن دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ایسی چیزوں کو ضرور اہمیت دینی چاہیے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے جلد کی خوبصورتی کے لیے، جو اس میں جسمانی صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں، اور اس کا استعمال کرنے سے جو ہے جلد کے کوئی داغ دھبے ہوں اور اس کے لیے بہت ہی جلد جو ہے
اس میں بہتری آ جاتی ہے اور فائدہ مند ہے۔ اس میں خصوصیات بہت زیادہ، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بہت زیادہ سے بھرپور ہے۔ اس وجہ سے عمر رسیدہ کے اثرات کو جلد جو ہے اس کو جو ہے کم کرتا ہے، اور یہ انسان کو صحت اور تندرست بناتا ہے اور بڑھاپے سے یہ جو ہے بچاتا ہے۔ جلد پہ کسی قسم کے داغ دھبے چھائیوں کو خاتمہ کرنے میں، کیونکہ جب آپ کا لیور ایکٹیویٹ ہوگا تو جسم سے چھائیاں وغیرہ بھی جو وہ بہتر، خاص طور پر خواتین کے چہرے پہ جو چھائیاں ہوتی ہیں عموماً ان کی بہت سی اندرونی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی گائنی پرابلم ہوتی ہے، کوئی جو ہے لیور کی پرابلم، جس کی وجہ سے مالج جو ہے سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب ہے وہ جو ہے چیزیں کے مطابق تجویز کرتا ہے، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مہنگی سے مہنگی کریمیں، فیئرنس کریم لگانے سے تو کچھ حاصل نہیں ہو، جب تک اندر سے آپ کا میکانزم ٹھیک ہوگا تو آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اور اس کے بہت مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں فوائد ہیں، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے، اگر جن لوگوں کو مردوں کو کمزوری ہوتی ہے ان میں پیاز کا پانی 1 حصہ، شہد 2 حصے اور شہتوت کا پانی جو ہے یہ ملا کر اس کا جوس تو یہ پیا جائے، تو جن لوگوں کو یہ مردانہ کمزوری وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں ابتدائی طور پر، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ شہتوت کا رس جوس نکالیں، اس کے ساتھ آپ ملٹھی یا شہتوت کا جوس اور ملٹھی مکشر وہ لے کر اس کو پانی میں پکانا ہے، اس کو رات کو پانی میں، گرم پانی میں بھگو دینا ہے، اور صبح اس کو جو ہے پانی میں اچھی طرح پکا کے پانی جو ہے وہ آدھا رہ جائے۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو یہ پانی جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کو پکائیں اتنا کہ اس میں پھر شہد ملا کر یہ بن جائے گا شربت توت سیاہ پلس ملٹھی۔ یہ اتنا فائدہ مند ہے، جو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی زیادہ کھانسی تنگ کرتی ہے کہ وہ کسی دوائی سے جانے کا نام نہیں لیتی۔ تو اکثر جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمت کو بھی آپ آزمائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کس قدر جو ہے فوائد رکھے ہیں، اور اس کے یقینی طور پر ان چیزوں میں بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بیری کے پتوں میں بہت زیادہ نہ صرف روحانی فوائد ہیں بلکہ اس کے ادویاتی خواص بھی بہت زیادہ ہیں۔ بیری کے پتے لے کر، چھوٹی بیری کے جو ہے دیسی بیری کے، ان پتوں کے 11 پتے دھو کر رات پانی میں پکا کر صبح نہار منہ یہ جو ہے اس کے جو ہے گگلز کیا جائے تو جتنی بھی، یہاں تک کہ جو بیماریاں جا نہیں رہی ہوتی، اور اگر اس کا روحانی طور پر اس پانی کا غسل بھی کر لیا جائے تو بے شمار مسائل جو آپ کو روحانی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خالی اس کو کیونکہ
اکثر لوگوں کو اسکن کا پرابلم ہوتا ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. اور جن کو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر ہمارے بزرگ یہ جو ہے بیری کے پتے اور اس کے ساتھ جو ہے نیم کے پتے جو ہے وہ ضرور تجویز کرتے تھے. اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے تھے بے شمار پیچیدہ سے پیچیدہ جلدی امراض، سوریاسس کے، اگزیما کے، چنبل کے، داد کے، اور جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتری کی کھانے کے لیے مختلف سچویشن کے مطابق، اور یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ان کو یہ چیزیں سوری معذرت خواہ، تو ایسی چیزیں استعمال کرانے کی جس سے جلد میں سوجن ہو، آپ کے اندر کوئی بھی سوجن ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو، اس کو جو ہیل اپ کرنے جو ہے جو آپ کے آنتوں کی خشکی ہو، قبض ہو، اس کے لیے. اور خالی اگر ہم یہ بیری کے پتے، نیم کے پتے اور اس کے ساتھ خصوصی طور پر جو ہے گولڈن شاور فلاور یعنی املتاس کے پھول لے کر پانی میں اچھی طرح پکائیں. جب اچھی طرح پک جائے تو اس پانی کے جو ہے گگلز کرنے سے بہت جلد جو ہے یہ ٹانسلز، کھانسی، بخار جو بہت ہی پیچیدگی اختیار کر گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی بزرگوں نے ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے. تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا پرانا جو سچویشن کا مریض تھا، اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ میں ان کو جو ہے یہ پڑھائی کے لیے بھی بتاتے تھے وظائف، اور جو ہم بھی اسی طرح ہی وہی چیزوں کو استعمال کراتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو یہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جو یوٹیوب میں بھی حکیم شفقت علی شاہ طب صحت اور حکمت کے نام سے یہ ہمارا پروگرام آ جائے گا، تو زیادہ سے زیادہ خود بھی آپ دیکھیں، اپنی فیملی، دوست احباب کو بھی زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ صدقہ جاریہ ہے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ اجر ملے گا کہ آپ نے ایک نیکی کے کام کو، ایک جو مشکل میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا جزا دے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اور اب جو ہے آپ کو فیس بک پہ بھی ہمارے کافی سارے شوگر کے گلاس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شوگر کے گلاس کے بارے میں آپ بتا دیں. تو یہ شوگر کا گلاس ہے ہمارا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کو جو ہے آپ نے رات کو اس میں پانی بھرنا ہے، اور یہ جڑی بوٹی کا اسی درخت کا کاٹ کے آپ کی آسانی کے لیے اس کا ایک گلاس بنا کے، تاکہ رات کو آپ اس کو پانی بھریں، اور صبح جو ہے پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا، اور صبح نہار منہ پینا ہے، اور جو صبح پانی بھریں گے وہ آپ نے رات کو پی لینا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور یہ ہر قسم کی کولیسٹرول لیول کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، جلدی امراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کو ضرور، جو بھی آپ ادویات لے رہے ہیں ڈائبٹیز وغیرہ کے لیے، اس کو نہیں چھوڑنا، نہیں آپ نے اس کو ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہنا ہے، تاکہ جو ہے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے. یہ بہتر طریقے سے شوگر کو مینیج کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. اس لیے جو بھی سچویشن ہے اس کے ساتھ آپ ادویات کا ضرور جائے، اور آہستہ آہستہ جب بہتر ہو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے تو اس کو جو ہے اس ڈوزیج کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. یہ بلڈ پریشر کے لیے، نظام کے لیے، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، جلدی امراض کے لیے، جسم میں
فاضل چربی موٹاپا کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند. اگر آپ کو یورپ، امریکہ، کینیڈا کدھر بھی آپ کو چاہیے ہو تو ہم ادھر سے آپ کو سپلائی دے سکتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان میں چاہیے تو اسلام آباد سے آپ کو یہ مل جائے گا. اس کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو ایڈریس دے دیں گے. اسلام آباد میں جو ہے E11 مرکز میں جو ہے کیور ویز ہربل جو ہے شاپ ہے، ادھر سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. فی امان. طب اور صحت، شفا من جانب اللہ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے. UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845. مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net. حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات. ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں.